انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، آپ ایک کامیاب دورے کے بعد واپس آئے ہیں۔ پوری ٹیم نے پاکستان کے مفادات کا بھرپور تحفظ کیا، لیکن اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بڑی فکر کی بات ہے۔ گو کہ صدر ٹرمپ نے تو خود تردید کی، انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، امریکی شمولیت کو 2 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ کیا یہ جنگ رک سکتی ہے جتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ جی، جو اسرائیل ایران میں ایک جنگ شروع ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو پیغام تھا اس میں ایک مزید تقویت ملی اس کو کہ دنیا میں ہمیں اگر کسی اصول کی بنیاد پر چلنا ہے، اور اگر نہیں چلیں گے، جس طرح اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا یا ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور انڈس واٹر ٹریٹی سے وہ معطل کرنے کا عندیہ دیا، تو پھر دنیا آگے سے آگے ان جنگوں کا اور کشمکش کا شکار ہوگی، جس کا نتیجہ راجہ صاحب ایک عالمی جنگ کی صورت میں نکلے گا۔ تو لہذا یہ ہمارا پیغام تو یہی تھا کہ ہندوستان کو بھی رولز بیسڈ آرڈر میں واپس لایا جائے، اور یہ جو اسرائیل نے ابھی ایران کے ساتھ کیا ہے، ہم نے کھل کر کہا کہ اگر یہی کام چائنا تائیوان میں کرتا تو پھر دنیا کا کیا ریئیکشن ہوتا، یا اگر روس کسی اور ملک میں جو ہے یوکرین کے بعد پولینڈ پر حملہ آور ہوتا، جو کہ جس کی سرحد جرمنی کے ساتھ لگتی ہے، تو ان کا کیا ریئیکشن ہوتا۔ تو لہذا کسی ملک کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے بالکل ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے اس تنازع کے اوپر، اور یہاں جو ہے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ ایک نہیں ہے۔ اسرائیل تو ایک جنگ چاہتا ہے، اور ایران کا جو نیوکلیئر کا جو ان کی کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ یہ نہیں چاہتا، امریکہ تو اصل میں رجیم چینج چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک فرینڈلی رجیم یہاں اویلیبل ہو ایران میں، جو کہ آف کورس بہت بڑے اس کے آئل ریزروز ہیں، اور وہ سعودی عرب کے سامنے اس کا کوئی 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ تو وہ وہاں امریکہ کا جو مقصد ہے وہ فرق ہے، اسرائیل کا مقصد فرق ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنازع ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی ایک اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جس بم کے ذریعے امریکہ نے اڑانا تھا ایران کے جو نیوکلیئر ویپنز کمپلیکس کو، اس بم کی جو تباہی ہے، اس کی جو شدت ہے، اس کے بارے میں بھی ٹیکنیکل سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ رک گئے ہیں۔ تو ہمیں اصل سمپل اس سارے معاملے کا قضیہ یہ ہے کہ ملکوں کی خود مختاری پر اگر اپنی مرضی سے دوسرے ممالک نے بمباری شروع کی، اس خود مختاری کو تباہ کیا، تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، اور کوئی یہ ایک محفوظ بہت ہی نہیں رہے گا۔ خطرناک بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔